اچھا جی، یہاں سے اب خاندان کے سربراہ کی ذمہ داری سورۃ تحریم کی روشنی میں آیت نمبر 6 سے 9 یہاں سے اب دوسرا مضمون سٹارٹ ہو رہا ہے کہ جو انسان خاندان کا ذمہ دار ہے، جس کو ایک طرف سے تو خواتین کو بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ بھئی یہ آپ کردار جو ہے نا وہ اپنے اندر پورے کریں، آپ یہ جو چیزیں ہیں یہ صفات اپنے اندر پوری کریں. دوسری طرف سے جو اب صاحب جو جن کو قوام بنایا گیا ہے ان کے کردار کے اوپر بات آ رہی ہے کہ انہوں نے کیا جو ہے نا وہ اپنے گھر کو کیسے لے کے چلنا ہے. تو سب سے پہلی جو ذمہ داری دی جا رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو ایک ایسی آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنیں گے، اور اس پر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے بلکہ وہی کچھ کریں گے جس کا انہیں حکم دیا گیا ہے. پہلی ذمہ داری جو بتائی گئی ہے وہ یہاں پر یہ بتائی جا رہی ہے کہ آپ نے جو ہے نا اپنے اہل و عیال کی جو ہے وہ ان کو آگ سے بچانا. سورۃ تغابن کے رکوع سیکنڈ میں ہم لوگ یہ ٹاپک دیکھتے آ رہے ہیں، وہ اس سے کسی حد تک کنیکٹ بھی کرتا ہے ٹاپک کہ اپنے اہل و عیال کی محبت حد سے بڑھ جائے تو اس کے منفی اثرات کیا بتائے تھے کہ وہ جو ہے نا فرمایا تھا کہ ان سے ہوشیار رہنا اور معاف بھی کرتے رہنا لیکن تمہارے لیے فتنہ نہ بن جائے. اہل و عیال جو ہے وہ فتنہ کہا گیا تھا ادھر ان کو کہ وہ اس صورت میں فتنہ بن جاتے ہیں جب محبت حد سے بڑھ جاتی ہے. لیکن یہاں پر اس کا ہی مثبت پہلو بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر تم ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کو اس طرف لے آتے ہو تو یہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بھی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ایک خاندان لکھا ہے، خاندان جو ہے وہ 3 رشتوں پر مبنی ہوتا ہے، میاں بیوی والدین اولاد اور بہن بھائی، خاندان جو ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا اب یہ ہے کہ میاں بیوی کا ابھی پیچھے ذکر ہو گیا، والدین کا ہم نے آگے جا کر ابھی ذکر کرنا. یہ ابھی ہم فیملی میں ہیں، جو ہم نے پیچھے سوشل انجینئرنگ دیکھی تھی اس کے بھی ہم لوگ فیملی والے سیکشن میں ہیں. میاں بیوی، والدین اور بہن بھائی، جن کا صلہ رحمی کا کہا گیا بہن بھائیوں سے، والدین کا تو کتنی دفعہ قرآن پاک میں آ گیا، اور میاں بیوی کا اس صورت کے اندر سارا بیان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ ہے کہ اس خاندان میں جو کوئی شخص یہ والی ایکٹیویٹیز کرے، جو سربراہ ہے، کہ وہ اپنی جو ہے نا ان کی ذمہ داری لے کہ کفالت کی بھی میں لوں گا اور آگ سے بچانے کی ذمہ داری جو ہے وہ بھی میری ہے، تو یہ سارا اس کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہے اور اس کے فائدے مند بھی ہے اگر وہ یہ اپنی ایکٹیویٹی کرے گا. جیسے ہم پیچھے دیکھتے بھی آ رہے ہیں کہ اگر تم کوئی کام کو صحیح کرو گے تو فائدہ ہوگا، نہیں کرو گے تو نقصان ہوگا. یہ چیزیں اس چیز سے باہر نہیں ہوتی، مباح نہیں ہوتی کہ بھئی ٹھیک ہے کرو گے تو ٹھیک ہے، نہیں کرو گے تو نہیں ٹھیک ہے، ایسے نہیں ہے. بلکہ کہا حکم دیا کہ کرو گے تو جو ہے نا وہ باقاعدہ تمہیں اس کا فائدہ ملے گا. اور خواتین کی بھی اس میں اپنی جگہ پہ ذمہ داری، البتہ مردوں کی ذمہ داری زیادہ ہے. اور قوام بنانے کا بھی مطلب کہ سربراہ بنانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے جو میں کہنے لگا ہوں، اس کو غور سے سننا ہے. سربراہ بنانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان صحیح غلط جو مرضی کرے اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا، بلکہ سربراہ بنانے کا مطلب زیادہ ذمہ داری ہوتا ہے کہ یہ زیادہ کام تم کرو گے، یہ زیادہ کام جو ہے وہ تمہارے اوپر ہوگا. ہاں ڈیسیژن میکنگ کی پاور بھی ملتی ہے لیکن ڈیسیژن میکنگ بھی حدود کے اندر رہ کے ہونی ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر ایک آرگنائزیشن کا جو لیڈر ہے وہ کسی پہ ظلم کرے، کسی کو مارے پیٹے یا جو ہے وہ اپنی جو ہے نا کسی کا حق نہ دے. یہ قوام نہیں ہوتا، یہ لیڈرشپ نہیں ہوتی کہ وہ مارے پیٹے یا ان کے حقوق ہی دینا بند کر دے کہ میں لیڈر ہوں، مجھے کون پوچھ سکتا ہے، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے لیڈر بنایا ہے. ایسے نہیں ہوتا، بلکہ لیڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رسپانسبلٹی تو ساری آپ کی طرف شفٹ ہوگی، اب ساری ذمہ داری تو آپ کی ہے، باقی تو اب سپورٹنگ رول پلے کریں گے نا. ہاں پھر اس کے ساتھ ایک ڈیسیژن میکنگ کی بھی آپشن دے دی جاتی ہے کہ ڈیسیژن میکنگ بھی آپ کریں، اور باقیوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ ان کو جو ہے فالو کریں، ان کے ڈیسیژن کے اگینسٹ نہ جائیں. لیکن رسپانسبلٹی کے ساتھ قوام کا ورڈ آتا ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ ہر وقت جو ہے نا جیسے ہمارے معاشرے میں مردوں کو شوق زیادہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ لیڈر مان لیا جائے لیکن ذمہ داریاں جو ہے وہ میں نہ اٹھاؤں بلکہ اگلا اٹھائے. یہ بالکل غلط اپروچ ہے. یہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو یہاں پر ڈینائی کر رہے ہیں کہ بھئی جب تم لیڈر ہو اور تم قوام ہو تو ڈیوٹی بھی تمہاری ہے، اپنے اہل و عیال کو بھی تم نے بچانا ہے. اور قرآن پاک کی آیت بھی اسی طرح اسی چیز کی طرف جو ہے نا وہ بات آ رہی ہے کہ جان لو کہ تم میں سے ہر کوئی نگران ہے اور اس سے اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں سوال ہوگا. یہ نہیں ہے کہ اگر تمہیں ذمہ داری دے دی گئی ہے تو اب تم بس جو ہے نا اپنی مرضی کرنے کے لیے تم جو ہے نا وہ بن گئے ہو نگران، بلکہ تمہاری ذمہ داری بڑھ گئی ہے، تمہارے ماتحت لوگوں کے لیے تم سے سوال کیا جائے گا. ٹھیک ہے.
اور ایک جگہ کہا کہ بھئی بڑی وہ لوگ جو بڑا لائف میں اپنے گھروں میں خود بھی غفلت کی زندگی گزارتے ہیں, اپنے باہر کام شام کرتے ہیں, گھر جا کے بھی ایک غفلت کی زندگی گزارے, تو اس کا ذکر ہوا. وہ کہیں گے کہ بے شک ہم اپنے گھر میں ڈرتے رہتے تھے. وہ لوگ جو اپنے گھروں میں جا کر بھی غافل نہیں ہوتے, اپنی آخرت سے, اپنے رب سے غفلت نہیں کرتے. ایک اس کردار کا ذکر ہو رہا ہے, دوسرا کس کردار کا ذکر ہو رہا ہے؟ بے شک وہ اپنے گھروں میں بڑا خوش تھا, اپنے گھر میں بڑا جو ہے نا وہ رہتا ہوتا تھا. سورت انشقاق کے بارے میں آ رہا ہے کہ کوئی فکر نہیں تھی, کوئی جو آج ہماری بھی کیفیت ہے کہ ہم گھر جاتے ہی ایسے محسوس کرتے ہیں کہ بس اب ہمارا کام ختم ہو گیا, ڈیوٹی کمپلیٹ ہو گئی, اور اب جو ہے نا وہ ہمارا خوشی کا وقت شروع ہو گیا اور ہم کسی بھی حد کو جو ہے نا وہ پار کر سکتے ہیں. تو یہ مناسب نہیں ہے. پھر انفرادی زندگی میں اپنے عمل کو بہتر کرے وہ بندہ جو سربراہ خاندان ہے, وہ تو اس نے کرنا ہی کرنا ہے نا اپنی نجات کے لیے بھی, ٹھیک ہے. اور اپنے عمل سے جو ہے وہ اگلے کو امپریس کرنے کی کوشش کرے, امپریشن جنریٹ کرے کہ بھئی اگر نماز کا کہہ رہا ہے تو کوشش کرے خود بھی نماز پڑھے, اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جائے, مسجد نماز پڑھائے, اپنی وائف کو بھی ایک لیول کے اندر ایک طریقے کے ساتھ اس سے بات کرتے ہوئے اس کو بھی دین کی طرف لائے. ہمارا مقصد جو ہے وہ کسی انسان کی تحقیر تو نہیں ہے نا. اگر ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی شخص دین کی طرف آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ رسپیکٹ سے بات کریں, اور اب عزت سے بات کرنے میں زیادہ چانسز ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ دین کی طرف آئے, بجائے کہ کراس اگلے کو کٹ کرنا یا یہ کہنا کہ تم یہ کام کرتے کیوں, کرتی کیوں, بچے کو بھی ایون. تو مقصد تو یہ ہے کہ انسان اپنی اصلاح کرے اور اپنا جو حساب کتاب ہے وہ اپنا سیدھا کرے, اور اگلے بندے کو رسپیکٹ فلی جو ہے نا وہ دین کی طرف لانے کی کوشش کرے. بے شک کہ آپ کو اس پہ محنت کرنی پڑتی ہے اپنے اوپر. جب آپ نے رسپیکٹفلی بات کرنی, ہو سکتا ہے اگلا ویسا جواب نہ دے, تو وہ صبر کے ٹاپکس ہم پڑھتے جا رہے ہیں نا کہ سارے کام حکمت اور بصیرت اور صبر کے ساتھ کرنے ہیں, بجائے اس کے کہ بالکل ان کو چھوڑ دیا جائے اور کوئی بات ہی نہ کی جائے, یا ہر وقت ڈنڈا ہاتھ میں پکڑا جائے اور اس کے ذریعے بات کی جائے. تو انسان کو چاہیے کہ سربراہ کو اپنے اوپر پہلے محنت کرے, پہلے اس چیز کو بیئر کرنے کی ابیلٹی پیدا کرے کہ اگر مجھے کوئی میرا سامنے والا جی یا میرا ماتحت ہی تمہیں لگتا ہے, یا بیوی ہے, بچے ہیں, وہ کچھ کہہ بھی دیں گے تو میں نے ہر بات کو تو اپنی ذات کے اوپر نہیں لے لینا. خاص طور پہ جب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں ایک بڑے مقصد کی طرف ان کو بلا رہا ہوں, میں دین کے معاملے کی طرف ان کو لے کے جا رہا ہوں, تو میں ایک بڑے مقصد کو فالو کر رہا ہوں کہ یار ان کو میں نے جو ہے نا ان کی آخرت بنے, ان کی نماز پڑھنا شروع کریں. تو اگر مجھے کچھ دن صبر بھی کرنا پڑتا ہے, کوئی بچہ کسی وقت کوئی دائیں بائیں بھی ہوتا ہے مجھے, تو میں ڈنڈا پکڑ کے نا ان کے پیچھے پڑ جاؤں, ٹھیک ہے. تو وہ کہ بھئی آگے سے وہ ایسا ہو جائے کہ وہ کہے کہ میں نے جو ہے نا اس کام سے ہی میری توبہ, تو ایسی کیفیت نہیں پیدا کرنی. تو یہی ذکر یہاں پہ ہوا کہ جب انسان حکمت و بصیرت سے اس کام کو کرتا جائے گا اور جو ہے نا اس کام کو کمپلیٹ کر لے گا, تو فرمایا کہ اس کے لیے اس میں اجر بھی ہے. جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے, مگر 3 اعمال, حدیث مبارکہ ہے, مگر 3 اعمال ایسے ہیں کہ ان کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے. ایک صدقہ جاریہ, ٹھیک ہے, اور دوسرا ایک ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں, اور تیسرا نیک اولاد, نیک لڑکا جو اس کے لیے دعا کرتا رہے. ایک تو اولاد نیکی کرے اور صدقہ جاریہ ہے کہ آپ انہیں ایسا علم یا ایسی چیز سے کنیکٹ کر دیں کہ وہ بھی سیکھ کے آگے جو ہے نا وہ اپنی پازیٹیو ایکٹیویٹی کرتے رہے, لوگوں کے فائدہ بھی بنے. آگے آیت نمبر 7 میں فرمایا یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم, اس دن کافروں سے کہا جائے گا کہ آج معذرت پیش نہ کرو, تمہیں تمہاری اپنی کرتوتوں کا ہی بتلا دیا جا رہا ہے. یہاں پر کافروں سے مراد جو ہے یہ وہ کافر نہیں ہے, بلکہ جو ابھی واقعہ پیچھے جن لوگوں کی ذکر ہو رہا تھا ان کو کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ یہ کام نہیں کر رہے وہ عملی طور پہ کفر کر رہے ہیں. تو فرمایا کہ یہ تم لوگوں کے ذمے ہے, ایسے نہیں. دیکھو بات کو نا اچھے سے انڈرسٹینڈ کر لیں, گراسپ کر لیں کہ قرآن پاک میں ابھی آگے میں نے شاید بلکہ یہی غلط فہمی اس کا جواب, ایک جو ہے نا سورت معاہدہ میں اس سلائیڈ میں دیکھیں نا ذکر ہو رہا ہے علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم, اپنی فکر کرو جب تم ہدایت پر ہو تو جو گمراہ ہے وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. ایک طرف تو مومن کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم نے سب سے زیادہ اپنی فکر کرنی ہے, ٹھیک ہے, اور تم اگر باقی کوئی شخص گمراہ ہے تو تم سے اس کے سوال نہیں ہونا, ٹھیک ہے, لیکن یہ کیفیت پیدا کر لینا کہ بھئی میرے سے سوال نہیں ہونا تو مجھے ضرورت ہی کیا ہے ان سے بات کرنے کی, یہ بالکل غلط ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خطبے میں
فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ اس آیت کا بڑا غلط مطلب لے رہے ہو. سورۃ مائدہ کی جو آیت ہے, ٹھیک ہے, میں نے تم لوگ سمجھتے ہو کہ بھئی بس ہمارے اپنے اوپر ہمارا عمل ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کو کہنے کی. تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا جب کوئی لوگ برائی دیکھے تو اس سے نہ روکیں تو قریب ہے کہ اللہ ان سب پر عذاب نازل فرمائے. یعنی یہ آیت امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے بری ذمہ نہیں کرتی. یہ نہیں آپ کر سکتے, اگر یہ کر دیں تو سورۃ اثر کا بھی جو مضمون ہے وہ بھی انکمپلیٹ رہ جائے گا. جو اس کی تھرڈ آپشن ہے وہ ڈیلیٹ ہو جائے گی کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر آپ نے کرنا تھا, ٹھیک ہے نا. تو اب ہوگا کیا کہ آپ کا تو یہ کام آپ نے صرف یہیں تک رہ گئے, تو انسان اتنا حد سے آگے بھی نہ بڑھ جائے کہ جو ہے ڈنڈا پکڑ لے یا خود سے ڈپریشن میں چلا جائے کہ میری فیملی جو ہے وہ کیوں بات نہیں سن رہی, اور ایسی کیفیت میں بھی نہ رہے کہ میں نے جناب بات کرنی نہیں ہے, میرا کام ہی کیا ہے, میں اگر اپنی ہدایت کے لیے کر لوں تو کافی ہے. فرمایا کہ آپ کرتے رہو, اگر وہ نہیں بھی آتے تو تمہارے اوپر اس کا کوئی جواب نہیں ہے. تم سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہدایت کیوں نہیں ملی, وہ اللہ کا کام تھا, لیکن کہنا تمہارا کام تھا. تم کہتے رہو پیار محبت سے, اور اس کی جو کوئی تند ہوئی ہے اس کو برداشت کرتے رہو, یہ سربراہ کا کام ہے, ٹھیک ہے. پھر جب یہ آیات کہتے اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو مخاطب کر کے کہا کہ اپنے آپ کو جو ہے فاطمہ بنت محمد اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ, میں اللہ کے سامنے تمہارے کام نہ آ سکوں گا. اپنے آپ کو بچانے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہتے تھے, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کرتے رہتے تھے اپنی فیملی کو بھی. یا ایسے دیکھیں نا انداز چیک کر لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تمہارے لیے اس میں کیا انداز بیان کیا کہ اپنے آپ کو بچاؤ, میں کام نہیں آؤں گا تمہارے. بات کر رہے لیکن کوئی ایسی بھی نہیں پکڑے ہوئے کہ بھئی بندہ کہے کہ ہر وقت جو ہے نا وہ کوڑا ہاتھ میں لیا ہوا ہے کہ کیوں نہیں کرے. بتانا بھی ہے اور اس سے بالکل وہ بھی نہیں ہو جانا, بے پرواہ بھی نہیں ہو جانا, اور ڈنڈا بھی نہیں ہاتھ میں پکڑنا, بتاتے رہنا, کہتے رہنا, یہ ہمارا کام ہے. آپ نے اپنی فیملی کے ایک ایک ممبر کو جو ہے وہ پکڑ پکڑ کے کہا کہ اے فاطمہ بنت محمد تم اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ, یا صفیہ امت رسول اللہ کے رسول اللہ کے میری یعنی پھپھی آپ بچائے, عباس بن عبد المطلب یا بنی عبد المطلب, سب کو کہا, ٹھیک ہے نا. آپ نے فرمایا کہ میرے مال میں سے جو چاہو مانگ لو, ابھی لے لو, لیکن اللہ کے سامنے میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فیملی کو کہتے رہتے تھے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ مضمون بھی ہو گیا. آگے ہمارے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے ایمان والو اللہ کی جناب میں مخلصانہ رجوع کرو, کچھ بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. ایک ایسے دن جب اللہ اپنے پیغمبر اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں کرے گا. ان کافروں کے سامنے ان کا نور ان کے سامنے دائیں طرف چل رہا ہوگا, اور یہ دعا کر رہے ہوں گے کہ ہماری روشنی کو آخر تک رکھنا اور ہمارے گناہوں کو معاف کرنا, بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. یہ وہی مضمون بالآخرت کا, ایمان بالآخرت کے بارے میں آ گیا, اور اس کے اندر جو ہے توبہ کا آپ کو توبہ کی طرف کروا دیا گیا. تو توبہ کی جو ہے وہی 4 شرطیں جو پچھلے لیکچر میں بھی ذکر کی تھی وہ دیکھ لیں کہ انسان کو حقیقی طور پہ ندامت اور افسوس ہو اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد ہو, اور گناہ کو عملاً انسان چھوڑ دے. یہ توبہ کی شرائط ہے. اگر کسی کا حق رکھا ہے تو اس کو ادا کر دیا جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی 5ویں شرط نصوحہ کی بیان کی کہ سچی توبہ سے کیا مراد ہے, کہ انسان اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں اتنا گلا دے کہ جتنا کہ گناہوں کی لذت حاصل کرتے ہوئے وہ اس نے اس کو جو ہے وہ کیا ہے, اتنا ہی اپنے نفس کے اوپر اب سختی بھی کرے, ٹھیک ہے. جتنی نرمی کی ہے اتنی سختی بھی کرے. فرمایا قیامت کے روز جب لوگوں کے اعمال اور نتائج بظاہر تم نیک لوگ اعمال کی نیتیں بھی ظاہر ہو جائیں گی تو دنیا میں بڑی جاہ و عشمت رکھنے والے اور بعض بظاہر بڑے نیک لوگ. اچھا, اب یہ جو ہے وہ آپ نے فرمایا کہ جو نور ہے جو شو ہوگا اس کا آیت کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے کہ اہل ایمان کے سامنے ان کا ایمان حقیقی کا نور ہوگا جس کا تعلق قلب سے ہوتا ہے, اور ان کے داہنی طرف سے نور ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کا نور اتنا تیز ہوگا کہ مدینے سے عدن تک کا مسافت کے برابر فاصلے تک پہنچ رہا ہوگا, اور کسی کا نور مدینے سے صنعاء تک پہنچ رہا ہوگا یعنی یمن تک, اور کسی کا اتنا کم ہوگا کہ اس کا نور اس کے قدموں سے آگے نہیں بڑھے گا, ٹھیک ہے. تو یہ وہ نور کی بات ہو رہی ہے جو کہ ایمان کا اور قلب میں انسان کے ایمان ہوتا ہے, اس کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے کہ وہ آپ کو فائدہ دے گا.
فرمایا سورت حدید میں آیت نمبر 12 اور 13 میں، جس دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور داہنی طرف چل رہا ہوگا، ان سے کہا جائے گا کہ تم کو بشارت ہو کہ آج تمہارے لیے باغ ہیں جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ان میں ہمیشہ رہو گے، یہی شاندار کامیابی ہے۔ اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے کہ ہمارا انتظار کرو تاکہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں، تو ان سے کہا جائے گا کہ لوٹ جاؤ اور دنیا سے اپنا نور لے کر آؤ۔ تو یہ والی آیت جو ہے یہ ان کی بشارت میں آگئی کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں اور توبہ سے گھبراتے نہیں ہیں اور اپنا جو ہے ایمان کی محنت کرتے رہتے ہیں اپنے قلب کے اوپر، تو وہ آ گیا۔ دوبارہ سے ٹاپک جو ہے نا واپس آ گیا خاندان کی طرف، تو فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں اور منافقوں کے خلاف جہاد کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش ہو، ان کا ٹھکانہ جہنم اور وہ بہت برا انجام ہے۔ اچھا یہاں پر جو ہے یہ ایک تو ویسے یہ آیت جو ہے وہ سپریٹلی بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس کو جو ہے نا دیکھا جا سکتا ہے، لیکن یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں کیا جائے، خاندان کا ذکر کرتے ہوئے کیوں کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے پچھلی سورۃ تغابن کا معاملہ ہے کہ ایسے منافق جو ہے وہ منافقت والا بیہیویئر رکھنے والے آپ کی فیملی کے اندر بھی تو ہو سکتے ہیں نا۔ تو یہ اب مدینے کی ریاست چونکہ قائم ہو رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں، آپ کی طبیعت میں انتہائی سے زیادہ جو ہے وہ شفقت تھی، اور یہودی منافقین جو ہے وہ آپ کو آپ کا کیا کہنا چاہیے کہ آپ کی نرمی کا فائدہ بھی اٹھاتے تھے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو آپ چینج کریں اور اپنے جو ہے وہ باؤنڈریز جو سیٹ کر دی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق آپ چلیں اور اس کے حساب سے ان کو ڈیل بھی کریں، ٹھیک ہے۔ لیکن جاہدہ کا معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جاہدہ آپ اسے نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے نا تلوار اٹھانے کے معاملے میں نہیں ہے، ایفرٹ کرنے کے معاملے میں جو ہم ذکر کرتے رہتے ہیں کہ جہاد کا معنی ایفرٹ کرنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کسی بھی منافق کے خلاف تلوار اٹھانے کا واقعہ نہیں ملتا جس سے پتہ لگتا ہے کہ تلوار اٹھانے کی بات نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی سے منافقین فائدہ اٹھاتے ہیں، منفی پروپیگنڈا کرتے تھے، اور یہ آیت آ رہی ہے قرآن پاک کی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو ایسے الفاظ آپ کے بارے میں کہتے ہیں جو آپ نے نہیں کہے، اور اپنے جی میں کہتے ہیں کہ اگر یہ سچے نبی ہوتے تو ہمیں اللہ کے تو اللہ ہمیں ہمارے فعل پر عذاب کیوں نہیں دیتا، جہنم ان کے لیے کافی ہے، وہ بری جگہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو میں نے دنیا میں وہ ایک دی ہوئی ہے پر ہینڈ، یا آپ کو فریڈم دیا ہوا ہے، لیکن یہ نہ سمجھو کہ آپ کا پتہ نہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ دل میں بری باتیں کرتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھو، یا اگر یہ سچا نبی ہو تو ان کی تو شان میں گستاخی کرنے پہ اللہ ہمیں پکڑ لے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ وہ بڑھتے جاتے ہیں نرمی کی وجہ سے، نرمی جو ہے نا آپ کی وہ کئی دفعہ اس کو نقصان دیتی ہے اس پورے کاز کو جو آپ لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا اب یہ دیکھیں، اب یہ تو ہماری اپنی چوائس ہے نا کہ ہم کاز کیا لے کے چل رہے ہیں۔ اگر تو ہم کوئی ایسا کام اگلے سے کروانا چاہ رہے ہیں، ہم ایز اے لیڈر کوئی ایسا کاز لے کے چل رہے ہیں کہ جو خود ہی ایک گھٹیا کاز ہے، تو وہاں پر تو وہ آپ کو جو سختی ہے وہ اور بھی بری چیز ہوگی۔ لیکن اگر آپ ایک کاز ایسا لے کے چل رہے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے کے جا رہا ہے، یا کل کو الٹیمیٹلی آپ کی فیملی کا بینیفٹ ہے، تو پھر وہاں پر وہ کاز آپ کو ہیلپ کرنی چاہیے، اور تھوڑا سا معاملے کو جو ہے نا ایسے لیول پہ نہیں لے کے جانا چاہیے کہ اگلا ہی وہ آپ کا نقصان ہی کرتا رہے، یا آپ کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہو جائے، یا آپ کی جو کاز ہے اس کو جو ہے نا وہ ہٹ کرے۔ ذات کے بارے میں تو کوئی بات کر بھی لے تو اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں، لیکن اپنے کاز کو سامنے رکھنا چاہیے۔ سورۃ توبہ میں بھی فرمایا، یہ پھر وہ آیات اتری کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں پھر یہ چیزیں ملتی ہیں کہ آپ جب واپس آئے غزوات سے تو پھر آپ نے جو ہے نا مسجد الزرار انہوں نے بنائی ہوئی تھی، جہاں پر انہوں نے یہ پلان کرتے تھے کہ ہمارے بھی مل بیٹھنے کی ایک جگہ ہونی چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو بھی آگ لگائی تھی، اور جو ہے انہوں نے پلان کیا بھی یہاں پر آپ کو نقصان پہنچائے گا، اس لیے اس کا نام ہی زرار ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سخت رویہ لیا اور ان کے ساتھ بھی سختی کی کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ کو جنازہ پڑھانے سے بھی منع کر دیا گا، ورنہ آپ کی طبیعت میں تو بہت ہی نرمی تھی۔ آپ نے تو جس شخص نے آپ کے حضرت عائشہ کے اوپر الزام لگایا تھا اس کو بھی اپنا کرتا دے دیا تھا کہ شاید یہ بخشا جائے، کوئی بات نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر منع کیا کہ آپ اس طرح جو ہے نا وہ یہ لوگ بڑھتے چلے جاتے ہیں اور الٹیمیٹلی جو ہے وہ ریاست کو یا جو آپ کے کازز ہیں یا جو اللہ تعالیٰ کی حدود ہے ان کو جان بوجھ کے توڑتے ہیں۔ تو آپ تھوڑا سا ان کے ساتھ محتاط رہیں، وہی والا مضمون بھی لے ہیں کہ محتاط رہیں اور اپنی باؤنڈری سیٹ کریں کہ یہاں تک ان کے ساتھ ان کو برداشت کریں گے، اس سے آگے نہیں کریں گے، لیکن ایفرٹ پٹ کریں گے۔ آپ کوئی ایسے وہی چیز ہے کہ میدان جنگ نہیں بنائیں گے، ایفرٹ اپنی پٹ کریں گے اپنے معاملات کو اپنے لے کے چلنے کے لیے، ٹھیک ہے۔
تو منافقین کی ایک تو بھی ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا, اور ان میں سے بعض ایسے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں, کہتے ہیں یہ تو میرے کان ہے, یعنی اللہ کے نبی کو کون سا پتہ لگتا ہے. اب اللہ کے نبی کو پتہ بھی لگ رہا ہوتا تھا, ان کو وہی بھی آ رہی ہوتی تھی, لیکن ان کی طبیعت یہ تھی کہ وہ جتلاتے نہیں تھے, تو یہ اس پہ چور ہوئے رہتے ہیں. منافقین کی ان حرکتوں کی ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ان کے ساتھ سختی برتیں. سورۃ تحریم کی آیت نمبر 9 میں یہ مضمون انہی الفاظ کے ساتھ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 73 میں بھی یہی مضمون ہے کہ آپ ذرا ان کو تھوڑا سا ڈسٹنس کریں, یہ تو جو ہے نا ہماری ایک کاز کو ہی سارا خراب کر دیں گے. ٹھیک ہے, تو اس صورت میں بار بار بیان کیا جا رہا ہے, پورا مضمون اس صورت کا یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ نرمی جو ہے وہ نقصان کیسے دیتی ہے. تو ان کرداروں کے بارے میں بھی ذکر ہلکا سا کر دیا گیا کہ یہ بھی کردار ہے. ایون اگر آپ کے والدین بھی آپ کو کسی ایسی چیز کی طرف لا رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا تو نہیں آنا نا, وہی والا مضمون سمجھے یہاں پہ بھی بیان ہو رہا ہے کہ خطرناک ہو سکتے ہیں منافقین کفار کے ساتھ, ان کے ساتھ زیادہ جو ہے نا وہ نرمی کا معاملہ نہ کیا کریں. اور جہاد کے معنی وہی کشاکش کے ہیں کہ جدوجہد کے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ان کی سازش کو ناکام کرنے کے لیے, ان کا یہ لفظ بالکل ٹھیک ہے کہ ان کی سازش کو ناکام کرنے کے لیے ان کے خلاف جدوجہد کریں. اگر وہ چاہ رہے ہیں آپ کے کاز کو نقصان پہنچے تو آپ بھی پوری تدبیر کریں کہ جی آپ اس کا نقصان نہ ہونے دیں اور آگے کو چلیں, اپنی ایفرٹ پٹ کریں اور اللہ پہ توکل کریں. قتال کے معنی میں نہیں ہے. یہاں پر جو ہے نا 3 خواتین کا ذکر آ گیا ہے اس ٹاپک میں. بیوی کا علیحدہ تشخص سورۃ تحریم کی روشنی میں آیت نمبر 10 سے 12. تو یہ ویسے صورت انتہائی جو ہے نا وہ کیا کہنا چاہیے کہ بریف ہے, 12 آیتوں کی صورت ہے, اور دیکھیں کتنے مضامین. اور پہلے جو ہے نا وہ ضرورت سے نرمی کے دونوں میاں بیوی کے معاملات ذکر ہوئے, پھر جو ہے وہ شوہر یا قوام صاحب جو گھر کے سربراہ ان کے بارے میں ذکر ہوا, اور یہاں پر تیسرے مضمون میں عورت کا ایک علیحدہ تشخص بھی ہو گیا ذکر کہ یہ نہیں ہے خواتین جو ہے نا ایسے ہیں کہ وہ جب تک تو ایک شخص کے نکاح میں تو وہ ان کی اس کو جو ہے نا وہ فالو کرنے کی پابند ہے, جو ہے نا اس کو چاہیے کہ اس کو فالو کریں میکسیمم لیول تک. وہی بات ہے نافرمانی میں نہیں, ان چیزوں میں نہیں, لیکن میکسیمم. لیکن خواتین کو یہ سمجھ لینا کہ وہ بس ہر جگہ پہ انڈر ہی ہے, تو ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اپنے اعمال کی جواب دہ خود ہے, اپنے معاملات کی وہ جو ہے نا وہ خود جواب دہ. وہ ایسے لیول پہ بھی جا سکتی ہیں خواتین جو مردوں سے زیادہ بہتر چیزیں اپنی آخرت میں اچیو کرنے میں کامیاب ہو جائیں. تو ان 3 خواتین کا یہاں پر ذکر ہے کہ مرد بے شک کے عورتوں پہ حاکم اور نگہبان ہے, اور دنیا میں بیوی کی حیثیت سے جو وہ آپ کی وائف ہے وہ اس گھر کے نظام کو چلانے کے لیے, جیسے آپ کو کہ ایک آرگنائزیشن میں 2 کنگ ہیں تو وہ تو نہیں چلے گا, 2 CEOs ہیں تو وہ تو نہیں چلے گا, وہ تو آپس میں مطلب جھگڑا ہی کرتے رہیں گے, کیسے فیصلہ کریں گے کہ کس کی بات مانی جائے گی کس کی نہیں سنی جائے گی. تو اس نظام کو چلانے کے لیے تو کہہ دیا گیا آپ ایک بس میں ہے تو اس کا ایک ہی ڈرائیور ہوگا نا, باقی تو پیسنجرز ہی ہوں گے, 2 لوگ بیٹھ کے ڈرائیو تو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو اس لحاظ سے تو اس کو قوام کہہ دیا گیا, لیکن ساتھ ہی کلیئر کر دیا گیا کہ اگر کوئی بس میں آپ کو لگ رہا ہے پیسنجر ہے تو وہ آپ سے نیچے نہیں ہو گیا, یا وہ بھی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ میں اپنی لائف میں کچھ اچیو نہیں کر سکتا, جو کرنا ہے اس نے کرنا ہے, بجائے اس کے کہ وہ خود بھی اس کی جو ہے نا اچیومنٹ کا پورا چانس اس کے پاس موجود ہے. تو فرمایا کہ آیت نمبر 10 جو اس صورت کی ہے کہ اللہ کافروں کے لیے نوح اور لوط کی بیویوں کی مثال بیان کرتا ہے. وہ دونوں ہمارے 2 انتہائی نیک بندوں کے ماتحت تھی, اور یہاں پہ بھی ورڈ ماتحت جو ہے وہ اسی لیے آیا کہ وہ ہوتی بہرحال جب وہ نکاح میں ہوتی ہیں تو وہ مرد سے نیچے ہی ہوتی ہیں یا اس کے ماتحت ہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ان دونوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی, لہٰذا ان کے شوہر اللہ سے ان کے لیے کچھ نہ دلا سکیں گے, اور کہہ دیا جائے گا عام داخل ہونے والوں کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ کہ تم لوگ بھی کوئی خاص دے رہی آخرت میں پہنچ گئے, کیونکہ تمہیں بیسٹ انوائرمنٹ بھی دیا گیا, تمہیں بیسٹ جو ہے وہ لوگ بھی دیے گئے ایز اے ہسبینڈ, لیکن تم لوگوں نے اپنے کام وہ ٹھیک نہیں کیے, تو لہٰذا تم لوگ بھی جہنم میں داخل ہو جاؤ. اس آیت میں کافر خواتین کے لیے حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیویوں کی مثال بیان کی گئی کہ وہ دونوں جو ہیں وہ اپنے شوہروں کے ساتھ خیانت کی. خیانت سے مراد ہے کہ ان کے راز جو ہے وہ بتا دیا کرتی تھی. حضرت نوح کی وائف کے بارے میں اسرائیلی روایات میں ذکر آتا ہے کہ انہیں کہا کرتی تھی کہ یہ مینٹلی سٹیبل نہیں ہے, اور لوط کی جو بیوی ہیں وہ جب ان کے گھر مہمان کو بھی آیا اور ذکر ہوا تو اس نے ان کے عوام کو قوم کو بتا دیا کہ بھئی یہ دیکھو مہمان آئے آجو, مطلب چھپے ڈکے لحاظ سے وہ ان کو ڈیگریڈ کرنا یا ان کو جو ہے وہ
انڈرمائن کرنے کی کوششیں کرتی تھی، دونوں منافقین میں سے تھی اور شوہروں کے رازوں کی حفاظت نہ کیا کرتی تھی۔ نیک شوہروں کے ساتھ قیامت میں کام نہیں آئے گا اگر آپ نے خود عمل نہیں کرنا۔ یہاں پہ علیحدہ تشخص بیان ہو رہا ہے۔ پھر ایمان میں خیانت سب سے بڑی خیانت ہے، اللہ کے ہاں رشتہ نہیں عمل دیکھا جاتا ہے۔ اور یہ مضمون ہم پیچھے بھی ذکر کر کے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو کہا کہ فاطمہ خود بھی تم آگ سے بچنے کی کوشش کرو، میری نسبت نہیں بچا سکے گی۔ پھر آیت نمبر 11 میں آگے اللہ ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کرتا ہے۔ جب اس نے اپنے رب سے درخواست کی کہ میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کی زیادتیوں سے نجات دے اور مجھے ظالم قوم سے بچا دے۔ اب فرعون کی بیوی جو محل میں رہتی تھی، ٹھیک ہے نا، کوئی عام جگہ پہ نہیں رہتی تھی، بادشاہ تھا وہ اس وقت کا، اس کی وائف تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ مجھے ساری آسائشیں میسر ہیں لیکن میں اللہ چاہتی ہوں کہ تم میرا جنت میں گھر بنا دے، میں آخرت کی طرف متوجہ ہونا چاہتی ہوں۔ تو یہ دوسری مثال آئی کہ نیگیٹو انوائرمنٹ میں بھی اس عورت نے جو ہے نا وہ کامیابی حاصل کی۔ پہلے کو پازیٹیو انوائرمنٹ ملا، پازیٹیو ہسبینڈز ملے، لیکن اپنے عمل نے ان کو نقصان دے دیا۔ یہاں نیگیٹو انوائرمنٹ ہے، نیگیٹو ہسبینڈ ہے، لیکن انہوں نے پھر بھی اس کے باوجود عمل کرتے کرتے جو ہے نا وہ اس چیزوں کو پا لیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت بھی دی۔ انہوں نے جنت میں جگہ مانگی بجائے اس کے کہ دنیا کے محل اور دنیا کی بادشاہ سے متاثر ہوا بغیر۔ تو یہ 3-4 سبق ادھر سے بھی ملتے ہیں۔ کافر شوہر بھی نجات نہیں روک سکتا، ٹھیک ہے نا، اگر دل میں آپ کے ایمان ہے تو ٹھیک ہے، آپ کا لذت تشخص سے آپ کو وہ چیز ملے گی۔ دنیا کی تمام نعمتیں ایمان کے سامنے کبتر ہیں، ظالم ماحول میں بھی ایمان پر قائم رہنا ممکن ہے۔ حضرت آسیہ کی بہت بڑی مثال ہے۔ جنت کی طلب سب سے بڑی طلب ہے کہ دنیا میں ہر چیز ہونے کے باوجود جنت کی طلب جو ہے نا وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ اور پھر فرمایا آیت نمبر 12 میں، اور وہ مثال بیان فرماتا ہے مریم بنت عمران کی، حضرت مریم رضی اللہ علیہ السلام کی، کہ جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی روح میں سے پھونک دے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اس نے اپنے رب کے کلمات اور ان کے احکام کی تصدیق کی اور وہ فرما برداروں میں شامل ہو گئی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی یہاں پہ مثال، سلام علیہ کی مثال یہاں پہ آئی کہ ان کے جو ان کا انوائرمنٹ بھی بہت پازیٹیو تھا، اور جو ان کے کیا کہنا چاہیے کفالت کرے تھے حضرت زکریا، وہ بھی نبی تھے، دونوں پازیٹیو چیزیں ملی، اور ان کا اپنا عمل بھی پازیٹیو تھا، تو وہ کیا کہنا چاہیے ہر چیز ہی پازیٹیو کی طرف چلی گئی، نور اللہ نور والی کیفیت ہو گئی کہ جو ہے نا۔ لیکن یہودیوں نے ان پہ بھی بدکاری کا الزام لگا دیا، قرآن پاک نے ان کی جو ہے نا پاک دامنی کا ذکر کیا، اور یہ ہے کہ ان کے اوپر بھی آزمائش اپنی جگہ پہ آئی کہ وہ خود بھی کہتی ہوتی تھی کہ میں اس سے مطلب یہ آزمائش اتنی بھاری ہے کہ میں اس سے پہلے بھولی بھٹکی ہو جاتی، میں نہ ہی ہوتی، تو وہ بھی کہا کہ لیکن پھر بھی وہ تصدیق کرتی ہے، اپنا مشکل وقت گزارا اور کامیابی حاصل کی۔ اور وہ وقت یاد کرو جو فرشتوں نے مریم سے کہا کہ مریم اللہ تم کو اپنی طرف سے ایک کلمہ کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح یعنی عیسیٰ ابن مریم ہوگا، اور دنیا اور آخرت میں باعزت اور اللہ کے خاص بندوں میں سے ہوگا۔ عصمت اور عفت کی حفاظت عورت کا سب سے بڑا زیور ہے، جو حضرت مریم کا بھی ذکر یہاں پر ہو گیا۔ اللہ کی بات پر بلا سوال یقین، یہ بہت بڑی چیز ہے، لیکن یہی یقین ہے، ایمان ہے۔ بے سہارا ہونا کمزوری نہیں، اللہ کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ مریم تم بس خاموش رہنا، میں تمہارا سارا بندوبست کروں گا۔ 3 مثالیں صورتیں سامنے آ گئی، اچھا ماحول لیکن برا کردار حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیویاں، برا ماحول اور اچھا کردار حضرت فرعون کی بیوی، حضرت فرعون کہہ رہا ہوں، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ سلام علیہا، اور اچھا ماحول اور اچھا کردار حضرت زکریا کی زیر کفالت حضرت مریم۔ اور چوتھی صورت جو یہاں پر ذکر نہیں ہے لیکن اس کو بھی آپ ذہن میں لے آئیں کہ جب برا ماحول اور برا کردار ہو تو وہ جو یہ سورت لہب میں ذکر ہے، ابو لہب کی وائف جو تھی اس کے بارے میں کہ ہر وقت پڑوسی بھی تھی اور ہر وقت اللہ کے نبی کو ستانا بھی، اور ہسبینڈ بھی برا، اپنا انوائرمنٹ بھی برا اور عمل بھی برا۔ تو یہ چوتھی اگزامپل بھی یہاں پر جو ہے نا اس کو کور کرتی ہے۔ یہ سارے مضامین تھے جو سورۃ تحریم میں فیملی کے حوالے سے بیان کیے گئے۔ تو آگے سورۃ بنی اسرائیل کا لیکچر ہے جس کے اندر تھوڑا سا یہی ایکسپینڈ ہوگا، والدین کا ذکر بھی آئے گا، اور پھر سوسائٹی تھوڑا سا اور جو دائرے کو بڑا کریں گے، جس سوسائٹی میں رہتے ہیں اس میں رہنے کے کیا احکامات ہے وہ آئے گا۔ لیکن سورۃ تحریم کو آپ اس لحاظ سے یاد رکھ لیں کہ خاندان کے فیملی جو پرسنل فیملی ہے اس کے جتنے بھی معاملات ہیں اس میں یہ ٹاپ لیول کی صورت ہے جس میں سارے معاملات جو ہیں وہ پوری کی پوری صورت تقریباً ایک ہی مضمون پر۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔